الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ جل شانہ کے حمد و ثنا کے بعد سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کروں گا وہ جھوٹ کے متعلقہ ہے. جھوٹی گواہی، جھوٹی قسم، یہ اسی میں آئیں گی کہ جھوٹ کے نتائج کتنے سنگین ہیں اور جھوٹ کتنا سنگین جرم ہے، جسے آج ہمارے معاشرے میں شاید ہی دیکھنے میں جو آیا ہے کہ اس کو اتنا سنگین سمجھ کے، اس کے نتائج اتنے خطرناک سمجھ کے اس سے اجتناب کیا جائے. بات بات پہ جھوٹ بولا جاتا ہے اور جھوٹی گواہی اور جھوٹی قسم اٹھانا یہ آج ہمارا معمول بن چکا ہے. برباد ہو جائیں گے. جھوٹ ایمان کی کینچی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی ابتدا میں جو پہلی آیات ہیں جن میں متقین کی صفات ہیں، اس کے بعد 2 آیات میں کفار کا ذکر ہے اور آگے 13 آیات میں منافقین کا ذکر ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کا جو ذکر کیا، فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ اس بیماری کو بڑھاتا ہے، اس میں اضافہ کرتا ہے. وہ ایسی بیماری ہے منافقین کے دل میں، وہ کم نہیں ہوتی، وہ بڑھتی جاتی ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کیوں؟ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس لیے کہ وہ جھوٹے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ اتنا سنگین گناہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ قرآن مجید میں اس آیہ مبارکہ میں کیا فرما رہا ہے، وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، مرض ہے، اللہ اس کو بڑھا رہا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدق برن،
بے شک سچائی نیکی ہے، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی جو ہے وہ انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور جو بدی ہے فرمایا وہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الصدق بر وان الکذب فجور، بے شک جو نیکی ہے کیا ہے؟ سچائی نیکی ہے، اور سچائی کے بارے میں آقا فرماتے ہیں یہ نیکی، اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے، وان الکذب فجور، اور جھوٹ یہ بدی ہے، وان الفجور یہدی الی النار، اور بدی جو ہے وہ انسان کو دوزخ کی طرف لے جاتی ہے۔ تو گویا سچائی نیکی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جا رہی ہے، اور کس جھوٹ یہ بدی ہے اور بدی دوزخ کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان، اور قرآن میں یہ کہ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ جنت میں ہوں گے، وان الفجار لفی جحیم، اور گناہگار دوزخ میں ہوں گے۔ تو گویا جو لوگ صدق کو اپناتے ہیں، سچائی کو اپناتے ہیں، وہ نیکی کے راستے پہ ہیں، اور جھوٹ کو اپنا معمول بنا لیا، وہ بدی کی راہ پہ چل رہے ہیں، انہوں نے بدی کو اختیار کیا، گناہ کو اختیار کیا، اور یہ راستہ ان کو دوزخ کی طرف لے جا رہا ہے۔ تو لہذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو جھوٹ ہے، اور ہوتا بھی ایسا ہے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی ہم میں سے آئے، ہمیشہ جھوٹ بولتا رہے، معمول بنا لے، اور جہاں اسلام جھوٹ بولنے کی اجازت دیتا ہے وہاں اس کے ایمان کا تقاضا بن جاتا ہے۔ مثلا حکم ہے کہ دو افراد کے درمیان صلح کروانی ہو تو وہاں جھوٹ بول سکتے، اجازت ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی آدمی ہر روز جھوٹ بولتا رہے، معمول ہو، اور جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت ہو، جہاں دو افراد کے درمیان صلح کروانی ہو، ان کی نفرت کو مٹانا ہو، اور وہاں کہا جائے کہ تم اس نفرت کو مٹانے کے لیے، ان دو کو یکجا کرنے کے لیے، ان کی باہمی عداوت، نفرت اور دشمنی کو ختم کر کے ان ایمان کروں، کیونکہ جب ایمان برباد ہو رہا تھا اجازت ہے، اگر تم نے سو کروانی ہے دو خاندانوں یا دو برادریوں یا دو افراد کے درمیان، ان کی باہمی خانہ جنگی کو ختم کر کے ان کی نفرت کو محبت میں تبدیل کرنے کے لیے تم نے یہ اگر کہہ بھی دی ہے ایسی بات، تو تمہارا اس معاملے میں مواخذہ نہیں ہوگا، تو وہاں ہم کہتے ہیں ہم اپنے ایمان کو سامنے لے آتے ہیں۔ لیکن جہاں ایمان کو کینچی کی طرح جھوٹ کاٹ رہا ہے صبح و شام، وہاں نبی یہ بھی فرمائے، وہ ایک طویل حدیث ہے حضور کے سامنے صحابہ کو سنائی تھی، لیکن قیامت تک کے جبڑوں کو چیرا جاتا رہے گا قبر میں۔ جو آدمی اپنا معمول جھوٹ بولنا معمول بنا لے اور صبح و شام جھوٹ بولتا رہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب وہ مرتا ہے موت سے لے کر قیامت تک نہ جانے کتنے ہزار سال گزر جائیں گے، فرمایا اس کے جبڑوں کو چیرا جاتا رہے گا، وہ تیار ہوتے رہیں گے، پھر چیرا جاتا رہے گا۔ یہ سلسلہ قبر میں برزخ کی زندگی میں برقرار رہے گا، اور پھر اس کے بعد جب قیامت قائم ہوگی پھر اس کا جو الگ سلسلہ ہوگا، الگ جو سزا ہوگی وہ خدا ہی جانے وہ کیا سزا ہوگی۔ اب ہم دیکھیں یہاں تک کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو جو اس بات سے منع کیا، ڈرایا، سمجھایا کہ یہ وہ گناؤنا جرم ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ کے غضب کا مستحق ٹھہرتا ہے، جہنم کی آگ کی طرف جاتا ہے، دنیا میں خدا اس کے رزق روزی سے برکت اٹھا دیتا ہے، اور اسی ایک جھوٹ ہے، اس کے آگے اقسام ہیں جھوٹ کی، وہ کون کون سی ہیں؟ جھوٹی گواہی دینا ہے، جھوٹی قسم اٹھانا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید کی آیت مقدسہ پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوٹی قسم اٹھانے والوں کے بارے میں جو وعیدیں سنائی ہے اس کا ذکر ہے۔ اب توجہ کے ساتھ آپ قرآن مجید کی ان آیات کو، اس آیت مبارکہ کو سنیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے وہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ یا تو جھوٹی قسم اٹھائی جاتی ہے کسی کا مال ہڑپ کرنے کے لیے،
یا اپنی شے فروخت کرنے کے لیے جھوٹی قسم اٹھائی جاتی ہے. اب قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک جو لوگ خریدتے ہیں اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی سی قیمت، ثمنا قلیلا تھوڑی سی قیمت. فرمایا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، پہلی وعید. فرمایا یہ وہ بد نصیب ہیں کہ کچھ حصہ نہیں ان کے لیے آخرت میں. جو لوگ جھوٹی قسم اٹھا کر یا کسی کا مال ہڑپ کرتے ہیں یا اپنی شے فروخت کرتے ہیں، قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں پہلی وعید اللہ نے قرآن مجید میں ان کے لیے جو سنائی ہے، نازل کی ہے، قرآن بیان کر رہا ہے، فرمایا آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. آگے فرمایا ولا یکلم گا ولا ينظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم، قیامت کے دن نہ اللہ ان سے کلام کرے گا، نہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا، ولا یزکیہم، نہ اللہ انہیں پاک کرے گا. اور آخری بڑی وعید فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ قرآن کہہ رہا جو لوگ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں ان کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ان کے لیے آخرت میں جو وعیدیں بیان کی جائیں آخرت کے حوالے سے قرآن میں بیان کی جا رہی ہیں. فرمایا آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ ان سے نہ کلام کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ایک بدو بکری لے کر جا رہا تھا، تو انہوں نے اس سے کہا کہ 3 درہم میں مجھے دے دو. اس نے قسم اٹھا کر کہا کہ میں نہیں دوں گا، اور بعد میں دے دی 3 ہی درہم میں. وہ صحابی رسول نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس نے ایسا کیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس نے اپنی دنیا کی خاطر آخرت کو برباد کر دیا. اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے آخرت کو برباد کر دیا، یعنی آخرت کو فروخت کر دیا. اب ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ جو آدمی کسی کا مال ہڑپ کرنے کے لیے قسم اٹھاتا ہے خدا اس پہ دوزخ کو واجب کر دیتا ہے اور جنت کو اس پہ حرام کر دیتا ہے. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وہ چھوٹی سی معمولی چیز ہو، فرمایا وہ مسواک کی لکڑی ہی کیوں نہ ہو. اگر مسواک کی لکڑی کے برابر ہی کوئی آدمی کسی کا مال ہڑپ کرنے کے لیے قسم اٹھا لے، خدا تبارک و تعالی دوزخ کو اس کے لیے واجب کر دیتے ہیں اور جنت کے لیے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، ایک حدیث پاک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جھوٹی قسم اٹھا کر کسی کا مال ہڑپ کرتا ہے یا کوئی شے فروخت کرتا ہے، خدا تبارک و تعالی اس کے مال میں برکت نہیں ڈالتا، وہ برکت سے خالی ہوتا ہے اور اس کے گھر کو خدا ویران کر دیتا ہے. بعض حدیث میں یہاں تک آیا ہے وہ منافع وہ فائدہ چاہے مچھر کے پر کے برابر کیوں نہ ہو. ایک حدیث پاک ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کو کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں، بہت بڑے گناہوں کی. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو فرمایا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی قسم اٹھانا. اور ایک یہاں جھوٹی قسم کے حوالے سے اور ایک میں حضور نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بہت بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں آگاہ نہ کروں، کبیرہ گناہوں سے بھی بہت بڑے گناہ. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا. اور حضور ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، سیدھے ہو گئے
فرمایا خبردار جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی دینا. 3 بار اس بات کو دہرایا. اب صحابہ کرام کہنے لگے کاش کہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو جائیں, اب چپ ہو جائیں کہ یہ بار بار فرما رہے ہیں. اب اس سے ایک اور حدیث میں آقا علیہ السلام نے یہاں تک قسم کے بارے میں فرمایا. جب صحابہ نے پوچھا بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں, تو آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا, ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی قسم اٹھانا. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا سنو, جب آدمی اپنی شے فروخت کرنے کے لیے جھوٹی قسم اٹھاتا ہے خدا اس کے دل پہ تا قیامت تک ایک سیاہ نقطہ ڈال دیتے اس جھوٹی قسم پہ. اور فرمایا چاہے وہ شے جو کما رہا ہے, حاصل کر رہا ہے, فائدہ اٹھا رہا ہے, میرے اور آپ کے نبی فرماتے ہیں وہ مچھر کے پر کے برابر کیوں نہ ہو. اب دیکھیے پہلے شرک کا ذکر کیا, پھر ماں باپ کی نافرمانی کا ذکر کیا, ایک جگہ جھوٹی قسم کا بیان اور ایک جگہ جھوٹی گواہی کا. فرمایا سنو کہ جو آدمی جھوٹی قسم اٹھاتا ہے, تیسرے نمبر پہ فرمایا خدا اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ پیدا کر دیتا ہے. وہ سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے, اس کے اثرات قیامت تک رہتے ہیں. وہ آلودگی جس کی وجہ سے دل میلا ہوتا ہے, دل سیاہ ہوتا ہے, دل آلودہ ہو جاتا ہے, فرمایا کس شے سے ہوتا ہے, وہ جھوٹی قسم اٹھانے سے ہوتا ہے. اور اس کے اثرات 1-2 دن نہیں, فرمایا قیامت تک اس کے اثرات اس دل پہ رہتے ہیں. اور قرآن مجید میں جو وعید میں نے آپ کے سامنے جو آیہ مقدسہ پڑھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر کیا. اب دیکھیے ہم آج جو جہاں جھوٹی قسم اٹھانے پہ بہت بڑی وعید ہے اور جھوٹ بولنے پہ بہت بڑی وعید ہے, وہاں اس کے ترک کرنے پہ, اس کے چھوڑنے پہ بہت بڑے انعام کا ذکر بھی ہے, اعلان بھی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی ایک تو ہوتا ہے مذاق میں جھوٹ بولنا جسے آج کوئی جھوٹ سمجھتا ہی نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی مذاق میں جھوٹ بولنا چھوڑ دے میں جنت میں کے وسط میں محل کے لیے اس کو ضمانت دیتا ہوں کہ وہ بندہ جو مذاق کرتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے اللہ کی خاطر چھوڑ دے, اس کو ترک کر دے, اس کے لیے کتنا بڑا انعام ہے. فرمایا اس کے لیے اس محل کا میں ضامن ہوں جو جنت کے وسط میں ہوگا. اور فرمایا جو آدمی لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے وہ جو بہت بڑے گڑھے میں گر جاتا ہے جہنم کے. تو لہذا قرآن مجید کی جو آیہ مقدسہ میں نے پڑھی ہے اس میں اس چیز کا ذکر ہے جس کی وجہ سے انسان کے مال سے خیر اٹھ جاتی ہے, انسان کا گھر ویران ہو جاتا ہے, انسان کے دل پہ سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے. وہ جھوٹی قسم ہے. اور جھوٹی قسم کے جو نتائج آخرت میں جو سامنے آئیں گے اور جو خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا, اس کا جو مواخذہ ہوگا, اس کے بعد جو سزا ہوگی, جو پریشانی اور ذلت کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا, تو وہ آخرت کی کہ دنیا میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے نقصانات, انسان جھوٹی قسم اٹھاتا ہے اور بظاہر وہ سمجھتا ہے اس کا مجھے فائدہ ہوگا, میں نے یہ جھوٹی قسم اٹھا کر اس کو مطمئن کر دیا ہے اپنے خریدار کو, یہ تو میں نے قسم اٹھا لی ہے لیکن وقتی فائدہ تو وہ حاصل کر رہا ہے. لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدا نے اس کے اس مال سے برکت کو اٹھا لیا ہے, وہ بے برکت مال ہے. اور اللہ کی طرف سے جو برکت مومن کے رزق میں نازل ہوتی ہے اس کے صدق کی وجہ سے, اس کے ایمان کی وجہ سے, اس کے خوف خدا کی وجہ سے وہ اس کو حاصل نہیں ہوتی. وہ جتنا ہی کما لے خدا اس کی مال میں برکت نہیں بھیجتا, نہیں نازل کرتا. تو لہذا ہمیں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ روز مرہ جو ہمارے معمولات ہیں ان میں سے ہم جھوٹی قسمیں کتنی اٹھا رہے ہیں. اور بالخصوص یہ بات میں نے آپ کے سامنے جو دوسری بیان کی ہے, قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں, درود پاک پڑھیے جی, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. ایک جو جھوٹی قسم کے نقصانات ہیں اور ایک جھوٹی گواہی کے نقصانات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. اس میں اللہ نے شرک سے روکا ہے, شرک کرنے سے منع کیا ہے, اور جھوٹی بات کہنے سے منع کیا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالْإِشْرَاكِ بِاللَّهِ ثَلَاثَةٍ مرات. فرمایا جھوٹی گواہی دینا شرک کے برابر گناہ ہے. آج یہ معمول بن گیا ہے کہ
کوئی آدمی اس کے نقصانات، اس کے سنگین نتائج کو نہیں سمجھ رہا، لیکن میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت سن لو، یہ جھوٹی گواہی کوئی معمولی گناہ نہیں ہے. اُدِلَتْ شہادۃ الزور بالاشراک باللہ ثلاثۃ مرات، میرے نبی نے اس کو فرمایا ہے جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ پہ مبنی جو گواہی ہو وہ شرک کے برابر گناہ ہے. اب اندازہ لگائیے جہاں حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بہت بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں، تو حضور نے فرمایا شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا. اور جب گواہی کی بات آئی حضور نے ٹیک چھوڑ دی، 3 بار فرمایا خبردار جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی، خبردار جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی، 3 بار اس کو فرما کر اس کے سنگین جو نتائج ہونے والے ہیں، جو انسان جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں خیر و برکت اور بلائیوں سے محروم ہونے والا ہے، اللہ کی رحمتوں سے جو دور جا رہا ہے، اس کے نتائج آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی چھوٹا سا گناہ نہیں ہے، یہ تمہارے گھروں کو بھی اجاڑ دیتا ہے، تمہارے ایمانوں سے بھی تمہیں محروم کر دینے والا ہے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تم پہ غضبناک ہوتا ہے. تو لہذا ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالی جھوٹی گواہی کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں ایک سوال آیا ہے جو آپ نے آیت پڑھی ہے، اس کا حوالہ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 77 ہے 77، جس میں اللہ تعالیٰ نے جھوٹی قسم کے اوپر وعیدیں سنائی ہیں 4-5. تیسرا پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 77 ہے. اور اس کے بعد جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے کہ جہاں اللہ نے شرک سے منع کیا ہے ساتھ ہی جھوٹ سے منع کیا ہے، دونوں بات کا اکٹھا حکم دیا ہے، وہ سورہ حج ہے، آیت نمبر 30 ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، پس پرہیز کرو بتوں کی نجاست سے اور بچو جھوٹی بات سے. اور اس جو حدیث مبارکہ میں نے سیاستہ کی کتب سے پڑھی ہے کہ حضور نے فرمایا اُدِلَتْ شہادۃ الزور بالاشراک باللہ ثلاثۃ مرات، کہ جھوٹی گواہی دینا شرک کے برابر گناہ ہے. علماء نے کہا یہ قرآن کی آیت میں بھی اللہ نے جہاں شرک سے منع کیا ہے، بت پرستی سے منع کیا ہے، بتوں کی پوجا سے روکا ہے، ساتھ ہی اسی آیت کریمہ کے دوسرے حصہ میں جھوٹی بات کہنے سے منع کیا ہے. تو گویا وہ حدیث مبارکہ جو آقا علیہ السلام کا فرمان ہے اور قرآن کی اس آیت کریمہ کو دیکھا جائے تو گویا اللہ کے حبیب بھی فرما، جیسے بخاری شریف میں ہے کہ لعنت بھیجنا قتل کے مترادف گناہ ہے. آج قتل کرنا کتنا بڑا سنگین گناہ ہے اور ہم اس سے ڈرتے ہیں، اور اس کے جو نتائج ہیں اور اس کا جو ذکر اس پہ جو وعید ہے قرآن و حدیث میں ہے وہ ہم سارے جب سنتے ہیں تو انسان کانپ جاتا ہے. لیکن آج کسی کو ملعون کہنا، لعنتی کہنا، کسی پہ لعنت بھیجنا، اس گناہ کو کوئی معمولی نہیں سمجھ رہا، یہ معمول بن چکا ہے. اس کو معمولی سمجھتے ہوئے ہر آدمی شاید بات بات پہ کسی کو یہ مرض بالخصوص عورتوں میں زیادہ ہے. حضور نے فرمایا جس طرح شرک کے برابر جھوٹی گواہی کو کہا اور لعنت کو فرمایا یہ قتل کے مترادف ہے. اور پھر وہ گناہ کتنا بڑا سنگین ہوگا، کتنا بڑا گناہ ہوگا جس گناہ پہ خدا لعنت بھیج رہا ہے. وہی جو میں نے موضوع رکھا جھوٹ کے حوالے سے کہ لعنت اللہ ہے علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ لعنت بھیج رہا ہے. اور اللہ کے حبیب بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ لعنت بھیجنا قتل کے مترادف ہے. تو گویا اس گناہ کو دیکھنا چاہیے وہ کتنا بڑا گناہ ہے اور خدا اس پہ کتنا ناراض ہوگا. جس گناہ کرنے والے پہ خدا لعنت بھیج رہا ہے وہ جھوٹ ہے. اور پھر جھوٹ کے اقسام بیان کریں تو جھوٹی گواہی سے اور آگے کتنے نقصانات ہوتے ہیں اور لوگوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اور جھوٹی قسم اٹھا کے کسی کا مال ہڑپ کرنا یا کسی کو دھوکہ دے دینا، نقصان دینا، اس کے اوپر کتنا زیادہ عذاب ہوگا اور خدا کی ذات کتنی زیادہ ناراض ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے جہاں جھوٹی قسم اور جھوٹی گواہی سے منع کیا ہے اور وہیں پر مومن کی جو صفات بیان کی ہیں، مومن کے حوالے سے جو بیان ہوا ہے کہ جو مومن ہے وہ ایسی باتوں سے بچتا ہے، پرہیز کرتا ہے کہ ان سے بالخصوص جھوٹی بات سے. تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی سورہ فرقان کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مومن لوگ ہیں، جو متقی لوگ ہیں، وہ جھوٹی بات سے بھی بچتے ہیں اور لغو گفتگو سے بھی بچتے ہیں. تو میں نے آپ کے سامنے جو آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے جھوٹی قسم کے حوالے سے جو وعیدیں بیان کی ہیں کہ جو لوگ تھوڑی قیمت پہ تھوڑا سا مال حاصل کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں جو فرمایا، سب سے بڑی وعید جو ہے دنیا آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، لیکن سب سے پہلے فرمایا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے۔ کن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے؟ جو جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اشعث غالباً ان کا نام ہے، کہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ ایک یہودی کے ساتھ ایک زمین کے معاملے میں میرا تنازع ہو گیا یا مکان کے معاملے میں، تو اتنے میں ہم نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ حضور نے فرمایا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے، کوئی گواہی پیش کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ کوئی نہیں۔ فرمایا یہودی تم قسم اٹھاؤ۔ تو صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ تو قسم اٹھا لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی کہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں، وہ اس کو معمولی نہ سمجھیں، اس پر ان کو جو عذاب ہوگا، جو وعیدیں ہیں، جو نقصانات ہیں، اس کا ذکر اس میں کیا۔ اور حضور کے ایک صحابی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت جس کا نام عربی تھا، اس نے میرے خلاف مقدمہ کر دیا ایک مکان کے حوالے سے کہ یہ میرا ہے، تو میں نے کہا کہ یہ تمہارا نہیں ہے۔ جب اس نے اس پہ ضد کی تو میں نے کہا کہ یہ اس کو حوالے کر دو، اگر یہ جھوٹی ہے، یہ جھوٹی قسم اٹھا رہی ہے، آخرت تو آخرت ہے، دنیا میں یہ دیکھ لے گی۔ اور مکان دیتے ہوئے کیا کہا، اللہ اس کو بینائی سے محروم کرے اور اس کی قبر اس کے صحن میں کرے۔ اور یہ مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ اس عورت کا نام عربی ہے، سعید بن زید کہتے ہیں کہ اب وہ مکان تو لے گئی، لیکن راوی کہتے ہیں میں نے اس کو دیکھا دیوار پکڑ کے جا رہی ہے، کبھی ادھر اور کبھی ادھر، کہہ رہی ہے یہ سعید کی بد دعا لگ گئی ہے، جب میں نے جھوٹ بول کے اس مکان کا مطالبہ کیا تھا، یہ میرا نہیں تھا، لیکن اس نے مجھے چھوڑ دیا، مکان مجھے دے دیا، اور ساتھ یہ کہا تھا اگر تو جھوٹی ہے خدا تمہیں اندھا کرے دنیا میں، اور اب میں اندھی ہو گئی ہوں۔ اس کے صحن میں ایک کنواں تھا۔ دوسری بات کیا تھی کہ خدا تیرے اسے اس کے صحن میں ہی اس کی قبر کرے۔ تو ایک دن چل رہی تھی، صحن میں جو کنواں تھا اس میں گری اور وہی اس کی قبر بن گئی، ادھر ہی وہ رہی۔ یہ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے۔ تو لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ کبھی کسی کے حوالے سے بعض دفعہ یہ تنازع ہو جاتا ہے، باہمی نفرت اس میں اور بڑھتی ہے، زمین کے معاملات ہو جاتے ہیں، کوئی ناراضگی ہو جاتی ہیں، تو وہاں جھوٹ بول کے کسی کے مال کو ہڑپ کر لیا جائے یا جھوٹی گواہی دے کے کسی کو نقصان پہنچایا جائے، تو اس کا ایک تو آخرت میں نقصان ہے ہی ہے ہمارے لیے، لیکن دنیا میں بھی بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کوئی انسان محروم ہو جاتا ہے اور بدبخت اور ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو فرمایا وہ ایسی باتوں سے بچتے ہیں، اور منافقین کے بارے میں ابتدائی آیات میں جو 13 آیات ہیں سورہ بقرہ میں، وہاں ان کا ذکر کیا، تو ان کے اس مرض کا ذکر کیا اور ان کے لیے دردناک عذاب کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی ان کے جرم کا ذکر کیا۔ وہ جرم کیا کرتے تھے؟ وہ جرم یہ کرتے تھے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ لہذا جھوٹ کو چھوڑنے پر اللہ کے رسول نے فرمایا خوشخبری یہ ہے جنت کے وسط میں محل کا میں اس بندے کے لیے ضامن ہوں جو مذاق میں جھوٹ چھوڑ دے، اس کو ترک کر دے، اور جو جھوٹ بولتا رہے تو میرے نبی فرماتے ہیں قبر قیامت کی سزا تو اور ہے، مرنے سے لے کر قیامت تک اس کے جبڑوں کو چیرا جاتا رہے گا۔ حضرات گرامی، ہمیں قرآن مجید سے جو پیغام آج کے دن مل رہا ہے اور جو میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں، اس کو ہم اپنے پلے باندھ لیں اور پھر اپنا محاسبہ کریں، اور اگر قرآن کی یہ آیت جس میں اتنی بڑی وعید ہمیں سنائی گئی ہے، اگر سن کے اگر ہم میں سے کسی بھائی میں یہ جرم ہے تو اس کو اگر ہم چھوڑ دیں، تو جب انسان کسی جرم کی نتائج، اس کے آگے رزلٹ کیا ہوگا اور پھر کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، یہ بات اس کے ذہن میں آ جائے، سن لے اور اس جرم کو چھوڑ دے اور اللہ سے معافی مانگ لے، تو وہ ذات غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والی ہے۔ لیکن اگر اس پہ ہم چلتے رہے اور یہ اپنائے رکھا تو اس کے نتائج دنیا میں بھی خطرناک ہیں اور آخرت میں بھی خطرناک ہیں، اس کا انجام بڑا برا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں فرما دیا ہے کہ ان البر یہدی الی الجنہ، ان الصدق بر، صدق سچائی یہ نیکی ہے، ان البر یہدی الی الجنہ، جو آدمی صدق کو اپنائے رکھے وہ نیکی کے راستے پہ ہے اور وہ نیکی کا راستہ اسے جنت کی طرف لے جا رہا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ وَإِنَّ الْكِذْبَ فُجُور، اور جو جھوٹ ہے وہ
وہ بدی ہے، وہ فسق ہے، وہ فجور ہے. اور ان الفجور یہدی الی النار، جو اس جھوٹ پہ قائم رہے، جھوٹی بات کہنے پہ قائم رہے، ڈٹا رہے، جھوٹی گواہی دینے پہ ڈٹا رہے، جھوٹی قسم اٹھانے پہ ڈٹا رہے، تو گویا وہ فسق، فجور اور بدی کے راستے پہ ہے. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وہ راستہ آگ کی طرف لے جا رہا ہے، وہ راستہ دوزخ کی طرف لے جا رہا ہے، وہ راستہ جہنم کی طرف لے جا رہا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بھی آدمی جھوٹی قسم اٹھاتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے تو فرمایا خدا اس پہ غضبناک ہوتا ہے. جب خدا اس پہ غضبناک ہوتا ہے تو پھر سوچ لیجئے جب اللہ کی ذات ہم پہ ناراض ہوگی تو پھر اس کے نتائج کیا ہوں گے. پھر دنیا میں ہمیں سکون نہیں ملے گا، دنیا میں ہمیں فائدہ نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا اگر ہم اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، رزق میں برکت چاہتے ہیں، گھروں میں برکت چاہتے ہیں، پر امن زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، گھروں کے اندر خدا کی رحمت چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں برائی اور گناہ کو چھوڑ کر نیکی کے راستے کو اپنانا ہوگا. جب نیکی کے راستے کو اپنائیں گے تو یقیناً اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا. تو میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی اس کے ضمن میں چند باتیں جھوٹ کے حوالے سے اور اس کی جو اقسام ہیں، ان اقسام میں سے ایک قسم جھوٹ کی ہے، وہ ہے کسی پہ تہمت لگانا. علماء نے جھوٹ کے متعلق جو کتب میں ابواب لکھے ہیں اور ان میں جو آیات قرآنی جمع کی ہیں، احادیث جمع کی ہیں، اس میں قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ جس میں کہ جھوٹ کا ایک قسم یہ بھی ہے کسی پہ تہمت لگا دینا، الزام لگا دینا، اس کے حوالے سے قرآن مجید میں اتنی سخت وعید ہے کہ دنیا اور آخرت میں ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، وہ ملعون ہیں اور ان کے لیے بھی عذاب پہ عظیم ہے. تو لہٰذا یہ جتنی بھی جھوٹ کی اقسام ہیں ان سے بچتے ہوئے، ان سے پرہیز کرتے ہوئے جب ہم ان کو چھوڑیں گے تو یقیناً آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوشخبری، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان کہ جو جھوٹ کو جھوٹ سمجھ کے، اس کے نقصان کو سمجھ کے اس کے بعد اس کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے آقا علیہ السلام نے ایک بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے. یقیناً اس زمرے میں ہم بھی آئیں گے، وہ فائدہ ہمیں بھی نصیب ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جھوٹ سے ہمارے دلوں میں نفرت پیدا فرمائے اور جھوٹی گواہی اور جھوٹی قسم سے خدا ہمیں بچائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان، صحت اور عزت کی سلامتی عطا فرمائے. وآخر دعوانا یا ان الحمد للہ رب العالمین.